بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول کریم اما بعد، جو کہ کافی عنوان چل رہا ہے اطاعت بغاوت کا، اور بہت ہی اہم مضمون یہ وہ ہے، مضمون بہت ہی اہم ہے، اسی لیے بار بار عرض کرتا رہتا ہوں۔ اطاعت اور بغاوت ایک جو ہے مومن کا شعار ہے، ایک منافق غیروں شعار ہے۔ ان کو جو ہے مومن کے لیے ضروری کہ اطاعت پر عمل کریں، اور غیر لوگوں کے لیے وہ بغاوت کرتے ہیں، وہ تو وہ جانے۔ ایک امت آج کل بغاوت بتا رہی ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ مالک کے لامتناہی احسانات ہیں۔ شاعر اسلام بہت تفصیل بیان کیا، دیکھو تم انسان ہو، حیوان نہیں ہو، تم مومن ہو، غیر مومن نہیں ہو، تم کو یہ عمل کرنا چاہیے۔ آج امت بغاوت کر رہی ہے، کیسے مسلمان؟ غیرت ختم ہو رہی ہے، دوسروں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ خطرناک حالت ہے۔ اگر اس حالت موت آگے کہاں جاؤ گے؟ اسی نبی بہت ڈرایا کہ وہاں کے سے ڈرو، وہاں کیا پیش آنے والوں کہتے ہیں کہ بہت زبردست کٹھن منزل ہے۔ اور شاعر اسلام نے تفصیل بیان کیا، دیکھو تم کو جو ہے تمہارا سفر درپیش ہے، وہ ہے سفر آخرت، کیسے طے کرو گے؟ اعمال صالحہ ہیں تو بہت آرام سے طے ہوگا، اور برے اعمال ہیں تو بھگتنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ یہ اسی لیے ایک نظام تجویز کیا تھا، خانقاہی نظام۔ میں ادھر بیٹھا وہی بیٹھ جاؤ تاکہ اختر اور ادھر آ جاؤ، راستے میں اوپر بیٹھ جاؤ، کوئی ہے نہیں۔ مولانا شاہی صاحب آ جائیے، قریب آ جائیے، یہ جگہ آپ کے لیے موجود ہے، آ جائیے آ جائیے۔ اعمال صالح جو ہیں یہ ہے جنت کا راستہ۔ آج ہم مسلمان ہو کے وہ قوم ملعون ہے، مردود ہے، اسے متوجہ ہو رہے، افسوس کی بات ہے۔ پورا لباس ان جیسا ہے، پاس غیرت نہیں آتی ہے مسلمان ہو کے۔ دعویٰ کرتے ہیں محبت کا نبی سے، یہ کون سی محبت ہے؟ یہ جھوٹی محبت ہے، شیطانی محبت ہے۔ ہم مسلمان ہو کے ان کا لباس اختیار کریں۔ وہ قوم ملعون ہے، مردود ہے، انسان ہے، ہم اس کی مدد کریں، تو واجب ہمارے لیے، ہر مسلمان واجب ہے غیروں کی مدد کرنا، ان کو نفع پہنچانا، یہ ہمارے ذمہ لازم ہے۔ یہ محکم اسلام یہ سکھاتا ہے ہم کو، غیروں کی مدد کرو گے، اپنوں بھی کرو، غیروں کی مدد کرو۔ آج دونوں سے مسلمان عاری ہو رہا، نہ اپنوں مدد کرتا نہ دوسروں کی، روزانہ قضیاتے رہتے۔ مسلمان ہو کے جھوٹی گواہی دینا، مکان پہ قبضہ کرنا، زمین پہ قبضہ کرنا، ہے مسلمان؟ اب ایک جج صاحب آئے تھے، کہہ رہے تھے حیرت کی بات ہے، داڑھی بھی سب کچھ بہانہ میں کہیں پہ ریسیل ہو رہی بار بار، ہے مسلمان؟ یہ کیسے مسلمان گئے؟ نام کے مسلمان کام کے نہیں، اس لیے قوم جو ہے بزدل ہو گئی۔ قوم جو شجاعت تھی، بہادر تھی قوم، وہ بزدل ہو گئی۔ آپس سے وہی لڑائی جھگڑا، نفس سے کرو لڑائی جھگڑا، شیطان سے کرو لڑائی جھگڑا۔ سب سے پہلے قبائل میں آ جائے بس، طبعی طور پہ انسان کو پیشاب پخانے سے نفرت ہوتی ہے، چاہے کتنا ہی وہ ہو، اللہ یہ کہ پاگل ہو وہ، بقیہ کوئی انسان دنیا کا، سب کو نفرت ہوتی ہے۔ پیشاب پخانا اندر آ جاؤ، پیشاب پخانا نفرت ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہم کو نفرت ہونا چاہیے۔ ہم ایمان والے ہیں، اللہ سے تعلق اور محبت، نبی سے محبت کرتے ہیں، وہ جو فرمائیں گے، چونکہ حکم ربی اللہ نے حکم دیا، فاتبعونی، ان کی اتباع کرو۔ آج ہم غیروں کی اتباع کرتے ہیں مسلمان، اور بعض بالکل جہالت والی بات کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود کفار کو سب ایک سے علامات پڑھے لکھے، لیکن مخاطب کیا کہ ایھا الجاہلون، قرآن پاک کے اندر ہے۔ قریش مکہ بس ذیل ماتی تھے، بڑے علامہ تھے، آج کے دن ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس زمانے بھی تھے، لیکن قرآن پاک نے کہا ایھا الجاہلون، اے جاہلو، کیوں؟ انہوں نے شریعت سے اعراض کیا، اس کو جاہل کہتے ہیں۔ آج ہم
امت مسلمہ ہو کے اعراض کرتے ہیں. ہمارا وہی رہن سہن، وہی کردار، وہی جو ہے کرسچینٹی کو جاری ہے ہمارے اندر. یہود ہمیں سارے کے چل رہے ہیں. غیرت ہونا چاہیے، ہم مومن ایمان والے ہیں. اس لیے یہاں تو تم نے اگر برداشت کر لیے ان کی مصیبتوں کو تو تم اجر مل جائے گا. اس کے لیے صحابہ جو لقب دے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں دیا؟ انہوں نے مصیبتیں برداشت کی. بہت ٹارچر کرتے تھے ان کو، بہت ستایا ہر لحاظ سے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں تو ایمان لے آیا بس اللہ پر، نبی پر. آج ہم مسلمانوں کے بے غیرت ہوتے ہیں. نبی ایمان ہے بالکل ایسے ہی، چند چیزیں یاد ہیں مسلمان، نام کے مسلمان. ایک صاحب کے باقاعدہ ہے عالم برزخ میں بہت سے جہاں تک ہے مسلمان، وہاں ان کا نام نہیں ہے. اللہ کا نام رکھے. عالم برزخ ان کا نام مسلمان نہیں ہے، یہاں نام مسلمان کا ہے. آج ہم لوگ مسلمان یہ تو بالکل ملیمٹ کر رہے ہیں. اسی لیے قوم بدزل ہو گئی. یہ قوم وہ تھی، فاتح تھی، پورے دنیا میں چھا گئی. آپ سمٹ گئی. مجھے کیوں کہ ہم نے احکام خدا نے توڑ دیا، نبی کے احکام کو توڑ دیا. غیرت ختم ہو گئی ہمارے اندر. بے حیائی عام ہو رہی ہے. پرسوں ایک لڑکی آئی تھی، جوان بچی، بالکل بنیان پہنے ہوئی تھی، جی بال سب کھلے ہوئے. میں نے کہا واپس جاؤ. پھر اپنا پہن گیا ہاسپٹل پر. ہے مسلمان. اس لیے کہ گھر کا ماحول اتنا گندا ہو گیا ہے کہ بس ایک انگریزی لفظ ہے پروسٹیوشن، رنڈی بازی کہتے ہیں اس کو، ہر محلے میں شروع ہو گئی. پہلے لڑکیاں عفیف ہوتی تھی، حیا تھی ان کے اندر. اب بے حیائی عام. جب سے ویب سائٹ انٹرنیٹ آیا اور بے حیائی بہت ہی چلی گئی. ٹیکنالوجی کے بارے میں اس قدر آج بہت تم لوگ کہتے ہیں پڑھی تو ہے نہیں، تمہیں کیا جانو اس کے بارے میں. نام سنا ہے تم نے سائنس کا؟ پڑھا نہیں بالکل. اگر پڑھتے تو تم آوارہ نہیں ہوتے، بدمعاشی نہیں کرتے، حیا ہوتی تمہارے اندر. یہ سائنٹسٹ آج ہم مسلمان ہو کے جانتے بھی نہیں، اور بس وہ ہائی فائی میں جانتے ہیں. نعرے بازی اور بے حیائی کا فال یہ ہمارے مسلمان کر رہے ہیں. پوری قوم ہماری جیسے روئن ہو رہی، برباد ہو رہی ہے. جیسے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، خوب علم حاصل کرو. بالکل کورے ہیں ہمارے لوگ، آتے ہیں نہیں ایڈمیشن میں. کیسا پھر اور یہ بچے محنت کی آئے، محنت کی نہیں. تم نے محنت کرتی، اللہ تعالیٰ صلہ دیتے ہیں اس کو. خوب محنت کرو، ایک دو بار سپرسیڈ کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، لیکن دین کو مت اٹھاؤ. آج امت دین کو بھلا رہی ہے. ایڈوانس اسٹڈی کرنے کا مقصد تھوڑی کہ ہم سے عہدہ چاہیے بس، اور کیا. یہ ایڈوانس اسٹڈی سائنس پڑھو گے تم اللہ والے بن جاؤ گے. آج ہی واقعہ پیش ہے. ڈاکٹر صاحب ہے بہت اچھا، بہت مشہور ڈاکٹر، آئے بھی چاہتے تشریف رکھتے اپنا وقت انجیکشن لگاتے میرے ویکسین اس طور پہ تھا. اس میں خیال ہے دیکھو اس کی خوراک 1 cc ہے اور فائٹ کرتا ہے وہ جتنے بیکٹیریا اندر ہیں موجود ان کو وہ کل کر دے گا. 1 cc کیا حقیقت. یہ پوری سائنس کو کہتے ہیں. جیسے انجیکٹ کیا نیڈل کو داخل کیا کر دیا. اب اس کے بعد پھر ہم نے کہا دیکھو یہ ایسے سبق لو، اس کی کیا حقیقت. پورا بدن ایکٹیو، پورے بیکٹیریا بھرے ہوئے اندر. یہ سائنس سب کو کل کر دے گا. نیمونیا ہو، انفلوئنزا ہو، ان کے جتنے جراثیم کو وہ ختم کر دے گا. ایسی مومن جب نیک عمل کرتا ہے، تھوڑا عمل کرتا ہے، اس کے ساتھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی لیے اب یہ بات واضح ہو گئی کہ شاعر علیہ السلام نے سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابو درداء، تم یہ کلمات 4 بار پڑھو گے، تمہارے جان آگ سے محفوظ ہو جاؤ گے. 4 بار پڑھنے. اور کلمات اتنے پیارے کلمے ہیں اور بہت آسان، سب کو یاد ہو جائیں گے. اور نبی شفقت کی کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے. جیسے میں نے کہا 1 cc انجیکٹر میں لاکھوں لاکھ بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں. ایسی اطاعت کرو گے اللہ کے وعدہ کو بجھا دو گے اور تمہارے اعمال جو ہے نکھار پیدا ہونے میں سے. آپ نے فرمایا کہ یہ 4 بار پڑھ لیا کرو، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمہ ہے، جانے آگ سے بچ جاؤ گے. کتنی شفقت ہے نبی کی. آج ہم لوگ کتنی بغیر کہ نبی کی کہنا نہیں مانتے، منمانی کرتے ہیں. اس لیے کہ دنیا پیش نظر ہمارے اندر یہ تو فانی ہے. کتنی تو ڈگری کا مالک ریٹائر ہونا ہے تم کو. اچیومنٹ ہمارا اسی وقت رہے گا جب تک کہ ملازمت ہے. میں پروفیسر ہو جاؤں، میرا یہ اچیومنٹ ہے. اور اس کا جو ریٹائر کوئی پوچھنے والا نہیں. اور
حسرت سے لوگ دیکھ آئے تھے میرے ساتھ، میں پرائیویٹ پروفیسر، کہ میں اپنے بریف کیس دیکھتا حضرت ہوتی ہے، کیا کیا ڈاکیومنٹس کے اندر موجود ہے، آپ کون کام کے، پوری دنیا کے مشہور ترین سائنٹسٹ ہیں، کیا کیا ڈاکیومنٹ دیکھتا ہوں حضرت ہوتی ہے۔ ایسی مومن ہو کہ ہم لوگ ادھر متوجہ ہو جائیں، خوب پڑھو لیکن مالک کو نہ بھولو، ہم مسلمان ہیں، پہلے پکا ہونا چاہیے، دین پختہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہ خانقاہ نظام تھا، تمہارا دین کے اندر اتنی وہ آ جائے کہ تم بہکو نہیں، صراط مستقیم پر عمل کرو اور صفات قدمی کرو، سنت طریقہ یہ ہے۔ آج ہم لوگ بھول گئے۔ نبی نے پوری یہاں پر سائیکالوجی ہے، جو نہیں پڑھتے ہوئے جانتی تھی کیا کہتے ہیں سائیکالوجی کو، کہ اس صبح اٹھنے سے لے کے سونے تک کے جتنے افعال ہیں پوری ہائیجین اس کے اندر ہے، کیسے پیشاب کرو گے، کیسے پاخانہ کرو گے، کیسے مٹھارو گے، کیسے کھانسی لو گے، یہ نبی نے بتایا۔ یہ ہمارا پوری شریعت ہمارے اندر ہے، لیکن ہم نے جانا نہیں، وجہ کہ گھر میں کوئی ماحول نہیں رہا ہمارا، وہی ویب سائٹ دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، ایک اپنی آنکھوں تم نے روشنی ضائع کیا۔ آج کا مرض بہت آ رہا ہے، میں نے کہا زیادہ دیکھو گے روشنی ضائع ہو جائے گی، جس کو دیکھو مائپک ہو رہا ہے، وہ ریز ہوتی ہے اس کے اندر، سائنس پر تم گناہ بچو گے، یہ بھی ہے، کر کو دیکھو تم، پوری زندگی میں ہر شعبے میں سائنس گھسی ہوئی ہے۔ میرے استاد تھے میتھمیٹکس کے، ان پہ اس قدر چھائی ہوئی تھی میتھمیٹکس، ہر سینٹینس بھی کہتے تھے دنیا کی میتھمیٹکس ہے، دیر از نتھنگ بٹ میتھمیٹکس، یہ ان کے الفاظ تھے، سن 60 کی بات ہے یہ، ان کو چھائے بات ہے میتھمیٹکس۔ ایسے مومن جو ہے ہم مسلمان ہیں، جب رگو ریشے میں چھا جائے ہم مسلمان ہیں۔ ہم مسلمانوں کو جھوٹ بولنا، گالی دینا، لگائی بجھائی کرنا، جو مخبری ہو رہی ہے، خود پولیس افسر نے بتایا مسلمان ہے اس کے اندر۔ ایک نئی اور بیماری لگ گئی، کوئی بات ہوتی ہے کہ میں اسے فلاں سے جو ہے اس کو میں بلاؤں گا، یہ فلاں دنگ والے فلاں دنگ والے، یہ مسلمان تھریٹ کرتے ہیں۔ ابھی محنت کے علاقے میں صاحب جو ہے ایک استاد سے غلطی ہو گئی، ان کے جو ناظرین تھے ان کو معطل کر دیا، اب ان کو دھمکی دے رہے ہیں میں فلاں گروپ بنا کے یہاں کھڑا کر دوں گا۔ اللہ کے بندے ایسی تم روین ہو رہے ہو، برباد ہو رہے ہو، اور تم اس سے تم دھوکہ دیتے ہو، ان کو دھمکی دیتے ہو، کیونکہ دین نہیں ہمارے اندر، غیرت ہمارے اندر نہیں ہے، بے حیائی عام ہو گئی ہے، کوئی خیال نہیں کرتے، بہت بڑا افسوس تھا، قرآن ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا قیامت کے علامات میں سے ہے کہ لڑکیاں برہنہ ہوں گی اور عام پھریں گی، سب سے بڑا فتنہ مرد کے لیے عورت ہوگی میدان میں، خاص طور سے قیامت قرب میں ہے، آنکھیں بچانا مشکل۔ وہ مسلمان بچیاں، یہ نہیں کوئی غیر نہیں ہو تو ان کا تو ہے ہی نہیں تم کا۔ ہم مسلمان ہو کے مرد ہو کے بے حیائی کہتے ہیں، یہ میری گرل فرینڈ نہیں، بوائے فرینڈ ہے، یہ ہو رہا ہے آج کل، رومنگ ہو رہی ہے، گھوم رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں ہے مسلمان، آئے دن لڑکے فرار ہو رہی ہیں، کیونکہ تم نے دین نہیں سکھایا اس کو۔ پہلے کہتا دین مقدم ہے، جان چلی جائے لیکن عفت نہیں دیں گے۔ کتنے واقعات ہوئے تھے سن 47 میں بہار کے علاقے میں، انہوں نے کہا میں خودکشی کر لوں گی، ایسا نہیں ہونے دوں گے۔ یہ آج ہونا غیرت ہونا چاہیے۔ آج ہم مسلمان کے یہاں پردہ ختم ہو رہا ہے۔ اللہ سے ڈرو، خوف اور اللہ تعالیٰ کا۔ جب تک قبضے لڑکی اپنے ہے، شادی نہیں میرے قبضے میں ہے، اس وقت لازم ہے اس کو سکھاؤ ادب، ورنہ پکڑ لے جاؤ گے۔ قانون یہ کہتا ہے جو دنیاوی قانون میں ہے کہ اپنے اولاد کو اس پنشمنٹ رکھا، کیوں گورنمنٹ نے گائیڈ نہیں رکھا۔ ایک دن غلط تھی کہ پورے کلیکٹر پوری وہ ہوتی ہے، پورے پنشمنٹ دیتا پورے صوبے، اس میں محلے کو، اس کو پاور ہوتی ہے۔ ایک نے غلطی کی پورے محلے کو پنشمنٹ دے گا۔ ایسے تم ایک غلطی کرو اللہ عذاب آ جائے گا۔ ہر جگہ ہمارے اندر جہاں دیکھو وہی بے حیائی، وہی ہاں وہ کہتے رہتے ہیں، نماز سے کوئی تعلق نہیں، جس کو کوئی تعلق نہیں، بس یا تو گانے سن رہے ہیں، یا ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، یا ویب سائٹ بیٹھے، یا انٹرنیٹ یا موبائل، ان میں لگے ہوئے ہم لوگ۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اسلام تو بہت کھرا مذہب ہے، دنیا بھی تسلیم کرتی ہے، اس سے بڑھیا کوئی مذہب ہے ہی نہیں، سب سے بڑھیا مذہب ہمارا، لیکن ہم نے بدنام کیا، خود ہماری ذات نے بدنام۔ یہ سب پوری دنیا گراف آ رہا ہے جرائم میں، کرمنلس جتنے مسلمان ہیں
ٹاپ ٹو باٹم، اوپر سے نیچے مسلمان کے پورا گراف آ رہا ہے، ہر شعبے میں آگے سپرسیڈ کر رہے ہیں، اور فیسلٹی ہے پڑھنے لکھنے میں، نہ پڑھتے ہیں اور ان پہ ہوتا ہے. تو اسی لیے ابھی جب میں نے ریوری حاضر ہوتے حضرت نے فرمایا سبحان عربی صاحب لڑکا تو ان میں مسلمان لڑکے اب شراب قیدی ہو رہے ہیں. ایک نیا سوچا ہے، یہ فروٹ بیئر ہے، اسے چہرے نکھار آ جاتی ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہے مسلمان. گھر میں ایک ماحول ہونا چاہیے، حلال حرام کی تمیز یہ ہے کہ اسی لیے علماء سے رجوع کرو ورنہ گھاٹی مارے وہ دوست. اس زمانے میں نبی ہوتے تھے، ڈراتے تھے، قوم مذاق اڑاتی تھی، عذاب آ گیا اب لو. قوم عاد سمود نے بہت سمجھایا ان کے نبی، انہیں ایسا مت کرو، ایسا مت کرو. قوم لوط عذاب آیا، بہت ڈراتے تھے، مذاق اڑاتی تھی قوم ان کا. اس زمانے میں علماء کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نہیں کیا مولانا لوگ ہیں، یہ لوگ اور یہ لوگ ہیں، ایسے جملے مسلمانوں کے. آج مسلمانوں کے ایسے ٹیز کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ وہ دیکھ کہ ہماری بیسک نالج جو ہے مضبوط ہے، بیسک نالج ہماری کمزور ہے. تو جب ہماری بنیاد کمزور ہوگی تو یہ عمل سرزد کریں گے. تو اپنے آپ کو جو ہے گناہوں سے بچاؤ. اسی لیے مسجدیں بدعا دے رہی ہیں آج کل، اس لیے وہاں پر وہ سے خرافات شروع ہو گئے جہاں تو ایجاد الہی کے لیے آپ خاموش رہنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور بحث مباحثے ہو رہے ہیں، مار پٹائی ہو مسجد کے اندر. یہ کون سا دین ہے؟ یہ بدعا دیتے ہیں فرشتے، بدعا دیتے ہیں مسجد، کہتے ہیں انہوں نے ویران کا ویران کر دیجیے. آج پورے گھر ویران ہونے والے، اس لیے کہ ابھی غنیمت وقت ہے. آنے والا برا، چونکہ ہم نے بچوں تربیت نہیں کی. بچہ جب تک اپنے قابو میں ہے اس کی تربیت کرو، اس کی ادب سکھاؤ، اس کو ہر بات پہ روک ٹوک کرو اس کو. اب کو روک ٹوک کرے اچھا کرتے بھی تمہارا بیٹائی کرتے بچوں کی، یہ بھی غلطی کی بات ہے. بچے میرے شیخ مجھے نصیحت تھی کا خلوت ملا کے کہ کئی بچوں کو براہ راست کوئی تنبیہ مت کرنا. اگر اس نے جواب دے دیا تو گناہ گار ہوگا، وہ پھر لوگوں پہ عمل نہیں کیا اس نے، لیکن تم بھی گناہ گار ہوگے. تم نے ایسی بات کیوں کہی؟ اس کے دوست سے، ماں سے، بہنوں سے سمجھا دو بس. یہ ہے تعلیم، اس کو کہتے ہیں، شرع اس کو کہتے ہیں. تو آج ہمارے اندر خامی ہے، اللہ سے ڈر نہیں رکھتے، اللہ خوف نہیں کرتے. دینی بات ہوتی ہے ایسے بیٹھے اونگتے رہتے ہیں. یہ کون سا دین بھائی؟ آئے سننے کے لیے، عمل کے لیے. مومن شان یہ ہے کہ اس کے ہاتھ و زبان کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. جس ایکشن کہتے ہیں نقل و حرکت سے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. ہم مسلمان تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کو لوگ دین نہیں سمجھتے کیونکہ ہم نے دین سیکھا نہیں. یہ روایتی دین ہے، خاندانی چلا رہا ہے. سائنس کا اصول یہ ہے کہ جو چھٹے پڑھاتے ہیں اس کے برابر کنیکشن لگا رہتا ہے MSc تک. ایک کنیکشن ہونا پورا، جو چھٹے میں ہے اسی چیز کا ایلیبریٹ کرنا، پڑھانا، وہ MSc تک چلتا ہے. چھٹے سے لے کے MA تک ہر مضمون کا الگ الگ ایک ایک کڑی لگی رہتی ہے. اسے لنک کہتے ہیں. یہ ہے سائنس. آج پوری قوم جو ہے ہماری بے حیائی پر اترائی، نماز سے کوئی تعلق نہیں، نماز سے بچتی نہیں. جہاں دیکھو گوسپ کہتے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، چیٹنگ ہو رہی ہے. جن کو اللہ نے کہا کہ میں وقت قدر نہیں کروں گا. انگریز نے اسلام سے لیا، ان کے سب سے اہم چیز ہے وقت کی قدردانی. دو کہتے ہیں، دو جو مشہور انگریزوں کے، ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف انرجی. مجھے گین کیا ہوا؟ ان کے اچھے منی مائنڈیڈ ہے، مجھے ملا کیا؟ مسلمان کے ہم کو تو ثواب ملے گا. وہ کیوں نہیں کلام کرتے کہ کہتے ہیں میرا وقت ضائع ہوگا، میری انرجی ضائع ہوگی، وہ ضائع ہوگی. یہ مسلمان کی خیال ہے. آج پوری لاجک جو ہے مسلمانوں کی انہوں نے اپنا لی. ان کے یہاں بھی باقاعدہ یہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. آج ہم لوگ خوب تکلیف دیتے ہیں. آداب معاشرت بہت جامع چیز ہے، کسی کو تمہارے ایکشن سے، نقل و حرکت سے تکلیف نہ ہونے پائے. یہ چیزیں کیوں اس کا چرچا نہیں ہوتا؟
शाह वसी अल्लाह साहब बहुत फरमाते थे, ये एक बाकायदा इसकी नशिश हो और बयान भी करो। इससे नहीं खाने में जाओ, किसी की तकलीफ है, इतने गंदे हो जाते हैं, हैरत होती है। कुछ 1 मिनट लगेगा, फारे हो फ्लश आउट कर दो, ब्रश भी होता है, फरहान भी होती है, और सब ना बू आएगी ना चीज़ खराब होगी। कितने गंदे होते हैं। अभी मैंने मतलब हाजिर हुई थी, और तमाम उसके अंदर जंगालू धो रहे कमोड। ये मुसलमान के किसी को तकलीफ न होने पाए। वॉश बेसिन के अंदर ना थूक फेंक दिया और दूसरा का क्या गुजरे। ऐसे लोग सलूक से बहुत दूर हैं अभी। मेरे शेख फरमाया था, दस्तरखान पर कोई ऐसी नकल हरकत न हो जिससे तबीयत गहरानी हो, कोई इसी हादसे से मत करना। एक मैं भी था, तो एक बार एक टेलीग्राम आया, मैं खोलना से बहुत डांटा, क्या जल्दी है। फिर फाद में फरमाया, देखो कोई वैसी बात होती, सारा खाना मुकद्दर हो जाता है, खाने फारी हो, अब देखो तुम इस पर। ये थे हमारे। किसी में आज होते मठार देते हैं खाने दौर, ये गलती की बात है, और अजियत होती है, बिल्कुल मिठाना चाहिए। पीदा रख लिया, बैठा दिया, क्योंकि ये चीज़ें सिखाई नहीं, ये खानखाई निज़ाम इसको कहते हैं। साले के लिए ज़रूरी है, उसकी ज़ात से किसी तकलीफ न होने पाए। इतने लोग हैं साइकिल खड़ी कर देते, रास्ता जाम हो गया, साइकिल मोटरसाइकिल कार कोई खड़ा नहीं करते, उसको अजियत होती, वो गुनहगार होगा। हम समझते हैं हम तो मस्जिद जा रहे, नमाज पढ़ नहीं, ये खड़ी कर दो। इसको लोग दीन नहीं समझते। इस्लाम तो पूरा मुकम्मल, इसीलिए अल्लाह ताला हुक्म दिया, फिसल में काफ़ा, पूरे पूरे करो। आज हमारे अंदर दीन से बेरगबती हो रही है। हमने चैलेंज किया है, तुम अल्लाह वाला बनना चाहते हो और जल्दी कम बना, साइंस पढ़ लो, हमारा मोटो का पैसा चाहिए, होता चाहिए। बहुत से ऐसे हराजत में ईमान अल्लाह ताला है। एक से एक आते वहाँ बेचारे बड़े क्वालिफाइड आदमी होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन नौकरी मिल के नहीं दी। हमारे दोस्त से बहुत काबिल थे इंग्लिश में, साइकोलॉजी भी कहते हैं, उन्होंने अच्छी मुलाद मिल के नहीं दी उनको। वजह ये कि अरे वो फला डफर, अरे वो फला डफर, ऐसे जुमले। कभी अच्छी मुलाद मिल के ना दी उनको। बहुत काबिल आदमी, बेहतरीन नोटिंग राउटिंग थे उनके। ये तो अल्लाह ताला है, रिस्क बहाने अल्लाह ताला। इसीलिए साली के ज़रूरी है उस कोई नकल हरकत से तकलीफ न होने पाए। आधा मजलिस में से एक ऐसी बैठो, आने को राहत मिले, इत्मीनान से जाओ। धमधम इसे मना किया है, मस्जिद दौड़ के मत आना, सांस खुलेगा, खुशू खुशू में कमी आ जाएगी। इत्मीनान से जाओ। यहाँ लोग भाग भाग करते रहते हैं, इशार से काम पर आप तो छुटाइए। वही अब क्यों तबीयत में खुद ने कई बार देखा, मदीना मुनव्वरा में मस्जिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जैसे हुआ कि रज़ियल्लाहु में इतनी दौड़ लगाते पूरी मस्जिद धमधम होने लगती है। हालांकि हुक्म वहाँ पर है कुरान पाक का, आवाज़ को तेज़ मत करना, वक़ार से तो उसके तो खिलाफ को गुनाह गुजरात के अंदर है। क्या गज़ब समझते हैं हमने, जगह कैप्चर कर मिल गई मुझे जगह, मस्जिद नबी में रज़ियल्लाहु जगह मिल गई। इतनी ज़ोर रेस लगाते हैं, क्या बूढ़ा क्या जवान क्या बच्चा, वहाँ जाना मुस्ताहब वाजिब ही नहीं। याद रखो, सफ़ीउल्लाह में कोशिश करो इज्जत होने पाए। जहाँ जगह थोड़े धक्का मुक्की लगा रहे हैं, अब जहाँ नहीं सीखा तुमने वहाँ ये अमल कर गुनहगार रहते हैं वो लोग। नबी आराम फरमा रहे हैं, उनके दरबार में तुम हाजिर हो और तुमको ये हरकत, किसी सलाम के बारे में तवस्सुत ही नहीं, या दो लाना मना किया है। आवाज़ बुलंद हो जाएगी, आपको अजियत होगी, तुम जानते नहीं, मस्जिद आराम वाकिफ नहीं है। वही हाँ वो मस्जिद हो रही है। तो दीन से दूर, दुनिया से करीब। इससे अल्लाह ने एक ही आयत में डरा, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। तो मामला ठीक होना चाहिए, मुसलमान हैं, लेन देन साफ होना चाहिए, हमारी नकल किसी को तकलीफ न होने पाए। हमारा दर्जा ये है कि हमको राहत पहुँचाए। 2 वाक़या अर्ज़ कर दूँ। एक तो माना सिद्दीक़ साहब नवरामा का बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़ा मंदिर हथौड़ा में है, बड़े बड़े लोग आते थे उनके यहाँ। रात को इस नाच उठते थे कि खबर न हो, तहवन बांध ली और ढाठा बांध लिया और बैतुल खला पूरे होते थे, ताकि इनको आराम से फरागत को कोई खौफ न हो। ये थे बुजुर्ग हमारे। दूसरा वाक़या माना मंदिर नवरामा का सफ़र फरसात में थे,
وہ ٹوائلٹ جیسا بہت میلا گندا بہتا. ایک سردار جی کو ضرورت ہوئی اندر جانے, واپس آ گئے, بہت گندا. حضرت جب وہ بیٹھ گیا تو حضرت کو تشریف لے گیا, اندر سے بند کر دیا, پورا بیت الخلا دھویا, پورا صاف کیا. اب اس کا باہر نکل گیا, ان سے کہا درخواست کی آپ تشریف لائیے. اب وہ حیرت میں, وہاں دیکھا ایک دم صاف ستھرا, یہ مسلمان. یہاں تھوک دیا, یہاں ڈال دی, یہاں نہ پھینک دیا, یہاں پیک ڈال دی. اب آتے ہیں راستے میں دیوار پہ پیک پڑی ہوئی ہے. یہ کون سی عقل بندی بھائی؟ یہ ہے کہ تم نے معاشرے میں غلطی کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف کیا. ہم کیسے دعوے دار کرتے گئے ہم کو حضور محبت ہے؟ یہ جھوٹی محبت ہے. آپ نے بتایا یہاں تک کتنا ہنسو, اس کا پورا پیرامیٹر ہمارے پاس ہے. اس پورے طور پہ جماعی کیسے لوگ ہیں, شیعہ ہے تو کیسے لوگ ہیں, یہ سب چیزیں, یہ اسلام اس کو کہتے ہیں. گھر کا ماحول وہی کرسچینٹی والا تھینک یو والے جانتے ہیں, اور سوری پلیز, یہ ایسے جملے استعمال کرتے ہیں. اپنے جملے بھول گئے, ان کو خوب پڑھو. لیکن ہمارے استاد یہاں پہ ورڈ فلم آدمی تھے انگلش کے, پوری دنیا میں ان کا جواب نہیں تھا. انگلینڈ اور امریکہ دونوں میں ایکسپرٹ تھے انگلش کے وہ, لیکن پیاری بولتے تھے اردو باہر آ کے. ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھی مشہور تھے ان کے, بہت ادق الفاظ استعمال کرتے تھے, ان کو فالو کرنا مشکل تھا, کمانڈ تھا ان کو, باہر پیاری اردو بولتے تھے. یہ ہمارے, یہ اسلامی کلچر. ذرا سا وہ مرو بن کے انگلش میں بات شروع کر دیا, ہم نے کہا بہت بول چکے ہیں. وہ یہ تو زبان ہے, کوئی بولنے کا مشکل, سیکھ لو آ جائے گی, کوئی مشکل ہے. زبان اللہ نے دی ہے, خوب سیکھنا چاہیے. سیکنڈ لینگویج ہے, ضروری جاننا چاہیے, لیکن یہ نہیں کہ ہم سے مرو ہو جائیں. یہ اس لیے کہ دین سے جو بے رغبتی ہو رہی ہے, گھر میں ہمارے خرابی پیدا ہو گئی ہے. کیا لڑکا کیا لڑکی سب دین سے بالکل دور ہو رہا ہے. ہر جگہ جو وہی کرسچینٹی ہے, وہی ماحول ہے. جتنے مسلمان یا علی گڑھ میں اس قدر ہے, ہر کلاس سے سب لیڈی فاطمہ بچے بھیجیں گے. وہاں کیا سکھایا میں جانتا ہوں خوب. میری بیٹی لیڈی فاطمہ پڑھ رہی ہے, بے حیائی سیکھ رہی ہے, کہ جہنم کے راستہ دکھا رہی ہے, خود بھی جائے تم کو لے جائے. حیا ہونا چاہیے, میں ایسے رہوں گی. اے پی اسکول جو قائم ہوا تھا منی بھتیجی کو داخلہ, تو وہی اسکٹ والی بات ہے, ہم نے فوراً لکھ کے بھیج دیا. انہوں نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا, ٹھیک ہے, شبلا نمبر بن جاتی تھی. یہ تھی اے پی جو پولیس اے پی جو کہتے ہیں. تو یہ کہنا چاہیے کہ میرے مذہب میں ایک واقعہ عرض کرو یاد آیا. انگلینڈ میں ایک نرس تھی گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر, اس نے پروٹیسٹ کیا کہ میرے مذہب میں, غیر مسلم کہہ رہی ہے, میرے مذہب میں عورت ٹانگ نہیں کھول سکتی, غیر مسلم ہے وہ, سکھ. اس نے فائٹ کیا ہاؤس آف لارڈ میں, ہاؤس آف کامن میں, اپنی ایسی اچھی ارگو دی ہے, اسے لیگلائز کرا لیا, اس کے لیے ایگزمپٹڈ ہو گیا. آپ شلوار پہن سکتی ہیں, شلوار پہن لی. آج ہم لوگ مسلمان ہو گئے, بچے ہماری اسکرٹ پہن کے آتی ہیں, جین پہن کے آتی ہیں, اور کوئی روک ٹوک نہیں. وہ غیر مسلم ہو کے تھے, اس نے انگلینڈ جیسی جگہ پر لیگلائز کر دیا. ایسی سزا نہیں کرا دیا. صافہ دنیا کے ہر ملک میں ایگزمپٹڈ ہے. یہ ٹربن کا ہے, صافہ ہے, مسلمان نہیں ہوا. ہم مسلمان ہو کے ملا جی آ رہے ہیں, صافہ باندھے ہوئے, ناڑی آ رہے ہیں, ستا کوئی نہیں کہتا. کر کے دیکھو, تم کو نوش لے گا سزا. ہم مسلمان ہو کے کوئی سی سزا آپ لے کے وہ دریال, ہم مسلمان کہتے ہیں ان کو. یہ کیا بات ہے؟ غیرت ختم آ گئی, کیونکہ ہمارے پیٹ میں حرام مال چلا گیا. حرام مال جب کھاؤ گے ایسی آواز سرزد ہوں گے, بے حیائی کے, کہ عورت کا مرد. ہم پورا ماحول ہمارا جو ہے روئن ہو رہا, برباد ہو رہا ہے. بچوں کو کوئی تمیز نہیں. میں نے سکھایا جاتا تھا. ہر بڑے جو نوابین ہوتے تھے, بڑے بڑے ان کے اتالیق ہوتے تھے, وہ ادب سکھاتے تھے. گھر میں کیسے جاؤ گے, والدہ کیسے بات کرو گے, والد کیسے بات کرو, باقاعدہ اتالیق رکھے جاتے تھے ادب سکھانے کے لیے. بادشاہوں کا بھی یہی تھا کہ میرا بچہ کل بھیجے. خلیفہ رشید جو تھے بہت بڑے امیر المومنین تھے, ان کے اولاد کو سپورٹ کیا استاد کے, ان کو ادب سکھائیے. آج ہم لوگ بس یسر کرنا جانتے ہیں, گڈ مارننگ گڈ آفٹرنون جانتے ہیں, سلام جانتے نہیں. کیسے مسلمان؟
جس وجہ کو اسموکنگ عام ہو رہی ہے. وہی ہے کہ دنیا جو ہے میٹرسٹک ہو گئی، مادہ پرست ہو گئی ہے، مادے سے زیادہ. اسی لیے اطاعت کرو شریعت کی. اب بغاوت سے بچو یعنی گناہ سے بچو. تو جب گناہ سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جائے گی. آج یہ خیال نا کہ گناہ کا جانور تک اس کو لعنت کرتے، اس کو لعنت ہو، یہ بددعا جانور دیتے ہیں. ہم مسلمانوں کے ان کے لعنت آ جاتے ہیں. حرام کمائی سے بچو، حلال دعا بھی کرو. جہاں جہاں نبی دعا مانگی ہے اللہ میں حلال روزی عطا فرمائے گا. پیشہ کوئی برا نہیں. ایک یہ سن لو، آج کل ایک عام مرض ہو رہا ہے، منہ پھٹ کہتے ہیں فلاں قبیلے کا ہے، تم نے اس کو انڈرریٹ کیا، تم کو اس گرامی، وہ تو اسٹرائک کرتے کہاں رہو گے تم. ہر پیشہ ہے کہ ہمارے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنایا، تم کو ایسی روزی کمائے. یہ بھی خدمت ہے، وہ خدمت کر رہے ہیں تم پیسہ دو گے. دھوبی ہو، نائی ہو، سویپر، جتنے بھی ہے پیشہ ہے. وہ تم کو جو ہے صفائی ستھرائی کر رہے ہیں گھر کے، تم کو پیسہ دو گے. کوئی پیشہ برا نہیں. آج ہم لوگ بڑے گھٹیا سمجھ گئے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. اسٹرائک کرتا تھا پیشے والے، کیا کرو گے تم؟ اس لیے کہ ہم مومن ہیں، کسی کو برا نہیں کہیں گے، ایمان والے برا نہیں کہیں گے. تو دل صفائی پیدا کرو، اپنے آپ کو ثابت کرو. کہیں جاؤ عیسیٰ آپ تشریف رکھے، وہ قوم فوراً مروب ہو جائے گی. اسلام ایسے ہی پھیلا ہے. ان کے جیسے کیریکٹر دیکھتے تھے، ان کا کردار دیکھتے تھے، ایمان لے آتے تھے. آج ہم سے لوگ ایمان نہیں آتے. یہ مسلمان ہے، یہ دھوکہ دے گا. ابھی چائنا کے صاحب گئے تھے، مال خریدا، اس نے انتظام کیا انشاءاللہ، اسے مال واپس لے لیا. پوچھا کیا بات ہوگی؟ ایسے والے صاحب اور رہے تھے، انہوں نے یہ رس کر آپ پیسے نہیں دیا اب تک. یہ مسلمان قرض لیں گے، ہاں انشاءاللہ دے دوں انشاءاللہ، اس کے بعد نہیں دیں گے. ہم دھوکہ دے رہیں گے. جب پریشان ہوگے روتے گاتے رہیں گے، وہ سب پوچھتے بھی نہیں. ہمارے خالہ بھائی ہیں اور نام میں، ان سے انہوں نے کئی لاکھ کے حساب نے بہت ان کی اہلیہ روئی گائی کہ یہ ہے عزت بنائی ہے، دے دیا. کئی لاکھ روپیہ معاملہ. اب اس ملاقات بھی نہیں کرتے، اور جب فون نہیں سے ہوتے. یہ مسلمان تم نے دھوکہ دیا مسلمان ہو کے. اسی لیے تجارت میں مسلمان سب سے بدنام ہو رہا ہے. نمبر 2 کا مال ہے، ایک میں بیچتے ہیں. تو آج کا خلاصہ یہ ہے، اطاعت کرو شریعت کی اور گناہ سے بچو. آج کی نصیحت آ رہی ہوئی میں نے نوٹ کی اس میں. فرمایا کہ آدمی صداف کے مولوی صاحب کے پاس گیا، اس نے کہا مجھ کو مرید کر لیجیے. انہوں نے اسے میرے بارے میں کہا، شاہ وسیع کے بارے میں کہا، ان سے کیوں نہیں مرید ہوتے؟ وہ یہاں آئے ہوئے ہیں اور سب لوگ تو اس وقت نہیں مرید ہو رہے ہیں، تم کیوں نہیں ہوتے؟ اس نے جواب دیا، وہ تو دنیا کا کوئی کام کرتے ہی نہیں. وہ آدمی سمجھدار تھے. انہوں نے جواب دیا کہ اچھا، سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کی بات کیا کیا؟ حضرت معفوق رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کیا کیا؟ یہ حضرات بیت المال سے وظیفہ لیتے تھے، ان کے ذمہ مملکت کے دوسرے امور تھے. اس کے لیے کب فارغ ہوئے تھے کہ کمائیں؟ یہ سنت رسول اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے ایسا ہی کیا، اس لیے جو آپ نائبین ہیں وہ ایسا ہی کریں گے. ان کے متکفر اللہ تعالیٰ ہیں اور لوگوں کو ان کا نظام بھی فرما دیتے ہیں. انہوں نے شخص سے کہا، ادوانات دین کا کام کر رہے ہیں، تم سے ہو سکے تو ان کے فیصلے کچھ کرو، جیسا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فاروق کے ساتھ لوگوں نے کیا، تم ان کی مدد کرو. آج ارے میں ہم کئی لوگ بیٹھے کھاتے رہتے ہیں ایسے جملے، وہ تم کو دین باتیں سناتے ہیں اور تمہارے ذمہ لازم ہے تم خدمت کرو ان کو. امام صاحب کہہ رہے آپ تو خالی نماز پڑھ کام نہیں کرتے، کیا پڑھی کام نہیں ہے؟ تمہارے نماز ادا کرتے ہیں. یہ کیوں چھوٹے بھائی ہوتے ہیں ان کو ہم جاہل کہتے ہیں، وہ بکش نالج کہتے ہیں. بکش نالج ان کو جانتے کچھ نہیں، اب تک اس پرسید رہتے ہیں. تو بس ایک تو اطاعت کرو شریعت کی اور بغاوت سے بچو. اللہ کے حکم کے عمل کرو گے کبھی کامیاب نہیں ہوگا. نافرمانی کیوں عام ہو رہی ہے؟ لڑکا باغی، لڑکی باغی، بیوی باغی، داماد سب باغی، بہو. کیونکہ ہم نے مالک کو ناراض کیا.
یہ تو آگے یقین ہو جائے گا. تو مالک کو رجوع کرو، وہ سب تمہیں موتی بن جائے گا. بس یہ ہے کہ اطاعت کرو شریعت کے، اور بغاوت سے بچو، نماز کا اہتمام کرو، گناہوں سے بچو، آدم عمل کرو کہ میری ذات کی تکلیف نہ ہونے پائے. اور کچھ نکالو اللہ کا نام لیتے کے لیے. اور وقت نکالتے ہو، یہ سب اسٹڈی روم ہے، یہ سیمینار لائبریری ہے، مین لائبریری ہے، کتابیں دیکھتے رہتے. ایسی تمہیں جگہ متعین کر لو یہاں پر اللہ کا نام دیں گے. باوجود خلوت تھی مکہ مکرمہ میں، لیکن آپ تو ترجیح دی غار حرام میں تشریف لے گئے، بہت دور وہاں سے خلوت، اللہ کی یاد کرو. ایسی کچھ وقت نکال کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں لوگو. مالک ہے مالک، مجھے محروم نہ کیجیے، میں آپ کے لگا. ایسے لوگ ظاہر نہیں ہوتے. اتنے تحفے ادا اللہ آتے ہیں، وہ سمیٹے نہیں سمٹے. کون یاد دینے والی؟ اللہ تعالیٰ دن میں جاؤ دیکھ کے ہو. بس آج کا یہ خلاصہ ہے، اطاعت کرو شریعت کی اور سنت کی، گناہ سے بچو، اور جتنا اہتمام کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ. میں شروع کروں اس طرح سے.